تذکرہ فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم ان الله اشترى من المؤمنين بلا شبہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے۔ مشتری کون بنا؟ اللہ۔ خریدار کون جی؟ اللہ۔ کن سے خریدا؟ من المؤمنین، اہل ایمان سے اللہ نے خرید لیے ہیں۔ کس چیز کو خریدا؟ جتنا بڑا خریدار ہو اتنی ہی بڑی چیزیں خریدتا ہے، اور اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، تو کائنات میں جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، اللہ اسی کو خریدیں گے، اور کسی چیز کو اللہ کی ضرورت نہیں۔ وہ کون سی قیمتی چیز جس کا خریدار میرا اللہ بن گیا اور اعلان کر دیا اپنی وحی میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنوں سے اللہ نے خرید کر لیا ہوا ہے، سودا مک گیا ہے، سودا ہو چکا ہوا ہے۔ کس کا سودا؟ انفسہم و اموالہم، مومنوں کی جانوں کا سودا اور مومنوں کے مال کا سودا اللہ نے مومنوں سے کر دیا ہوا ہے۔ سودا مک گیا ہوا ہے، رب نے خرید لیا ہے مومن کی جان کو بھی اور مومن کے مال کو بھی۔ مومن کی جان اتنی بڑی قیمتی، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا اللہ مجبور نہیں ہے، وہ مختار ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، لیکن آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یوں ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں یوں ہو جائے کہ ایک طرف ایک مومن بندے کی جان اور دوسری طرف میری ساری کائنات کا ہر ذرہ، زمین آسمان سب کچھ، اور معاملہ یوں بن گیا ہے کہ مومن کی جان بچاؤں تو یہ سب کچھ تباہ ہوتا ہے، اسے بچاؤں تو مومن کی جان جاتی ہے۔ مجبور نہیں، مثال دی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے کہا ہے مجھے فیصلہ میں مومن کی جان کو بچانے کا کروں گا، باقی جو کچھ ہوتا ہے ہونے دیجئے۔ اب سمجھ لیجئے کہ مومن کی جان کتنی قیمتی ہے، اللہ نے اسے کتنا قیمتی بنایا، تب کہا میں اس کا خریدار، میں نے اسے خرید لیا ہے۔ اور مومن کا مال وہ بھی اتنا قیمتی ہے،
اگر اس کی طرف کسی کا ناجائز ہاتھ بڑھے تو اللہ فرماتے ہیں اس ہاتھ کو چھوٹا کیا جائے، یہ بڑا ہو گیا ہے نا، اور کسی کے مال کی طرف اٹھ رہا ہے تو اسے کیا کیا جائے؟ اسے کاٹ دیا جائے، اسے چھوٹا کیا جائے۔ یہ لمبا ہاتھ لوگوں کے مالوں کو صاف کرتا ہے تو اسے صاف کر دیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے مومن کا مال بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ کوئی نگاہ اٹھے، کوئی ہاتھ اٹھے، کوئی پاؤں اٹھے تو اسے روک دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ مومن کا مال ہے، اللہ اس کا خریدار ہے، مومن نے اللہ سے خرید لیا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے اعلان کر دیا ہوا ہے اپنی کلام میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، چار چیزیں اللہ خریدار، مومن بیچنے والا، اور مبیع مومن کی جان اور مال۔ جی مومن کی جان اور مال کا بدلہ بھی کچھ ہوگا کہ نہیں؟ اور بدلے میں بھی تو کچھ ہوتا ہے نا۔ فرمایا ہاں فکر نہ کرو، بدلہ بھی دوں گا۔ اے بدلہ تمہیں روپیوں میں، پیسوں میں نہیں، یہ چیزیں تو ساری کی ساری دنیا کی ختم ہونے والی، میں تمہیں بدلہ دوں گا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں نے تمہیں جنت عنایت فرما دی۔ اور جنت، ان للجنت مئت درجات، جنت کے 100 درجے ہیں، 100 سٹیپ ہیں، 100 سٹیپ، اور ہر سٹیپ یعنی ہر درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ، اور 100 درجے جنت کے ان کو کراس کر کے آگے سدرۃ المنتہا، آگے اللہ کا عرش، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ فرمایا یہ جنت میں اس کو دے دوں گا جس نے روحانی تجارت کی۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ خریدار، یہ مومن بیچنے والا جان مال بیچ ڈالی، سودا پکا کر لیا۔ فرمایا ہم نے بھی پکا کر دیا، چل بدلے میں تجھے جنت دے رہا ہوں۔ یا اللہ، سودا اور تجارت میں تو وقت لگتا ہے، سرمایہ لگتا ہے۔ سرمایہ اور وقت کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں اپنی جان مال دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی قتال کر رہے ہیں۔ خود جان کی ضرورت ہوئی تو جان دے ڈالی، مال کی ضرورت ہوئی تو مال دے ڈالا۔ فرمایا یہ ہے اس تجارت کا طریقہ کار۔ اور یہ جو وعدہ کر دیا جی، ٹھیکیدار بھی تو وعدے کرتے ہیں۔ جمعرات والے دن دیہڑیاں لبن گیاں جی، اور ساری اکٹھیاں کر کے گیا، نس گیا جی، سڑک بھی ادھر ہی رہ گئی، گلی بھی ادھر ہی رہ گئی، گندی گند شہر کے اندر، اور کی جی ٹھیکیدار نس گیا ہے جی۔ زمین مزدور بیچارے وہ بھی دوڑتے پھرتے ہیں۔ میں کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے یہاں بھی وعدہ فردہ ہے، کل دا وعدہ ہے جنت دوں گا؟ میں نہیں۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، میرے مومن بندو، یہ میں بشارت یعنی اللہ بشارت دے رہا ہے، اس تجارت پر خوش ہو جاؤ۔ رہا وعدہ پورا کرنا، من اوفی بعہدہ من اللہ،